ابن عساکر روایت کرتے ہیں کہ ملک طرابلس میں 3 قبریں بنی ہوئی ہیں۔ پہلی قبر پر لکھا ہے کہ زندگی کا آرام وہ شخص نہیں پا سکتا جس کو یقین ہے کہ موت آئے گی اور ہمارا ملک ہم سے چھین لے گی اور قبر میں ہم کو سلا دے گی۔ دوسری قبر پر لکھا ہے کہ زندگی کا آرام وہ نہیں پا سکتا جس کو یقین ہے کہ ذرے ذرے کا سوال ہوگا اور اپنے کیے کا بدلہ پائے گا۔ تیسری قبر پر لکھا تھا کہ زندگی کا آرام وہ شخص نہیں پا سکتا جس کو یقین ہے کہ قبر ہماری جوانی کو خاک میں ملا دے گی اور ہمارے چہرے اور تمام اعضاء کو ریزہ ریزہ کر دے گی۔ یہ دیکھ کر مجھ کو تعجب ہوا اور میں اس کے قریب والی آبادی میں گیا۔ ایک بوڑھے سے میں نے ان قبروں کے بارے میں دریافت کیا۔ اس نے کہا یہ قبریں 3 بھائیوں کی ہیں۔ ان میں سے ایک بادشاہ کا ملازم تھا اور لشکر کا سپہ سالار تھا، دوسرا مالدار سوداگر تھا، تیسرا درویش تھا اور رات دن اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا تھا۔ جب درویش کے انتقال کا وقت آیا تو اس کے دونوں بھائی اس کے پاس آئے اور کہنے لگے اگر تم کو کچھ وصیت کرنی ہے تو کرو۔ اس نے جواب دیا کہ نہ میرے پاس مال ہے، نہ مجھ پر کسی کا قرضہ ہے اور نہ میرے پاس کچھ اسباب ہے، لیکن میں تم سے ایک بات کی وصیت کرتا ہوں، جب میں مر جاؤں تو مجھے اس ٹیلے پر دفن کرنا اور میری قبر پر لکھ دینا کہ زندگی کا آرام وہ نہیں پا سکتا جس کو یقین ہے کہ ذرے ذرے کا سوال ہوگا اور اپنے کیے کا بدلہ ملے گا۔ اس کے بعد 3 دن تک برابر میری قبر کی زیارت کرنا، اس سے تم کو نصیحت ملے گی۔ پھر اس کے مرنے کے بعد دونوں بھائیوں نے 3 دن تک برابر اس کی قبر کی زیارت کی۔ تیسرے دن سپہ سالار نے زیارت کر کے جانے کا ارادہ کیا تو قبر کے اندر سے دیوار گرنے کی آواز سنی۔ وہ خوف سے کانپنے لگا اور ڈرتا ہوا گھر چلا گیا۔ رات کو اپنے بھائی کو خواب میں دیکھا اور پوچھا اے بھائی وہ کیسی آواز تھی؟ اس نے کہا کہ فرشتے نے مجھ سے کہا کہ فلاں دن ایک مظلوم نے تجھ سے فریاد کی تھی اور تو نے اس کی مدد نہ کی، یہ کہہ کر ایک گرز مارا۔ یہ آواز اسی گرز کی تھی۔ جب صبح ہوئی تو اس نے اپنے بھائی سوداگر اور اپنے دوستوں کو بلا کر کہا اب میں تم لوگوں کے درمیان نہیں رہوں گا اور بادشاہ کی ملازمت کی مجھ کو حاجت نہیں۔ اسی وقت عیش و آرام دنیا کا چھوڑا اور پروردگار کی عبادت میں مشغول ہوا اور پہاڑ کا راستہ اختیار کیا۔ جب اس کی وفات کا وقت آیا تو اس کا بھائی سوداگر آیا اور کہا اے بھائی اگر کچھ وصیت کرنی ہو تو کرو۔ اس نے جواب دیا کہ میرے پاس نہ مال ہے نہ مجھ پر کسی کا قرض ہے، لیکن میں تم سے اقرار لیتا ہوں کہ جب میں مر جاؤں تو میرے بھائی کی قبر کے پاس مجھ کو دفن کرنا اور میری قبر پر لکھ دینا کہ زندگی کا آرام وہ نہیں پا سکتا جس کو یقین ہے کہ موت آئے گی اور ہمارا ملک چھین لے گی اور ہم کو قبر میں سلا دے گی، اور مزید 3 دن تک میری قبر کی زیارت کرنا۔ پھر جب اس نے انتقال کیا تو 3 دن تک قبر کی زیارت کی۔ جب تیسرے دن زیارت کر کے جانے کا ارادہ کیا تو قبر کے اندر سے ایک ایسی آواز سنی کہ اس کا ہوش اڑ گیا اور ڈرتا ہوا مکان پر آیا۔ رات کو خواب میں اپنے بھائی کو دیکھا اور پوچھا کہ تمہارا کیا حال ہے؟ کہا اچھا ہوں، توبہ سے میرے سب گناہ معاف ہو گئے۔ میں نے پوچھا میرا دوسرا بھائی کیسا ہے؟ کہا وہ نیک لوگوں کے ساتھ بڑے درجے میں ہے۔ پھر میں نے پوچھا کہ میرا کیا حال ہوگا؟ کہا جو جیسا عمل کرے گا ویسا بدلہ پائے گا۔ تم کو لازم ہے کہ فرصت کو غنیمت جانو اور نیک عمل کا توشہ تیار کرو۔ جب صبح ہوئی تو اس نے بھی دنیا سے منہ پھیرا اور اپنا کل مال فقراء و مساکین کو تقسیم کیا اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں زندگی بسر کی۔ جب اس کے انتقال کا وقت آیا تو اس کا بیٹا آیا اور کہا اے باپ کچھ وصیت کیجیے۔ باپ نے جواب دیا کہ میرے پاس مال نہیں کہ وصیت کروں، لیکن میں تجھ سے ایک بات کا اقرار لیتا ہوں کہ جب میں مر جاؤں تو اپنے دونوں چاچا کی قبر کے پاس مجھ کو دفن کرنا اور میری قبر پر لکھنا کہ زندگی میں وہ شخص آرام نہیں پا سکتا جس کو یقین ہے کہ قبر ہماری جوانی کو خاک میں ملا دے گی اور ہمارے چہرے اور تمام اعضاء کو ریزہ ریزہ کر دے گی، اور 3 دن تک برابر میری قبر کی زیارت کرنا۔ جوان لڑکے نے 3 دن تک قبر کی زیارت کی۔ تیسرے دن قبر سے ایک خوفناک آواز سنی اور پریشان ہو کر گھر آیا۔ رات کو اپنے باپ کو خواب میں دیکھا۔ اس نے کہا کہ تم بھی جلد ہمارے پاس آئے گا، اپنے سفر کا سامان تیار کر اور جس گھر میں تجھ کو آنا ہے اس کے واسطے تیار ہو جا، اور دنیا داروں کی مانند بے فکر نہ ہو کہ موت کے وقت تجھ کو افسوس اور شرمندگی ہو۔ جلدی کر اور جلدی کر اور جلدی کر۔ راوی بیان کرتا ہے کہ اس لڑکے نے جس رات کو یہ خواب دیکھا تھا اس کی صبح کو میں اس کے پاس گیا۔ اس نے خواب کا حال مجھ سے بیان کیا اور کہا
کہ میری زندگی کے 3 مہینے یا 3 دن باقی رہ گئے ہیں، کیونکہ میرے باپ نے 3 بار مجھ سے جلدی کرنے کی تاکید کی۔ تیسرے دن اس نے گھر کے لوگوں کو جمع کیا اور سب سے رخصت ہوا اور قبلہ رخ ہو کر کلمہ شہادت پڑھا اور انتقال کر گیا۔ ناظرین، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کر دیں اور چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔